سارے زمانے اور ساری راتیں اللہ نے پیدا فرمائیں، لیکن وہ سب ایک جیسے نہیں۔ کئی راتیں وہ ہیں جو دوسری راتوں سے بہتر ہیں، کئی لمحے وہ ہیں جو دوسرے لمحوں سے بہتر ہیں، کئی مقامات اور جگہیں وہ ہیں جو دوسری جگہوں سے بہتر ہیں اور دوسرے مقامات سے بہتر ہیں۔ اسی طرح تمام مخلوقات میں ساری مخلوق سے افضل اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ تو پھر سارے انسان بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ انسانوں میں کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کا منکر ہے، اس کا رتبہ اور درجہ کچھ اور ہے، اور جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کا رتبہ سربلند ہے۔ پھر اللہ کے ماننے والوں میں کوئی وہ ہے جو نافرمان ہیں، کوئی وہ ہیں جو فرما بردار ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب بھی برابر ہو جائیں؟ پھر انہی بندوں میں سے کوئی وہ ہیں جن پر اللہ نے وحی کو نازل فرمایا اور انہیں چن کر اپنا محبوب نبی بنا لیا، تو وہ نبی عام انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح پھر سارے انبیاء میں سے ایک ہستی کو اللہ نے تمام نبیوں کا اور ساری خلق کا سردار بنا دیا ہے، تو پھر وہ اوروں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں اور کوئی ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حاضرین و سامعین، یہ کائنات کا ایک فلسفہ ہے۔ اسے آپ عقل کے اعتبار سے دیکھیں، اسے آپ قرآن مجید کے دلائل کے اعتبار سے دیکھیں، یا اسے آپ دنیا کے دیگر علوم اور کسی زاویے سے دیکھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ سب کوئی ایک جیسا نہیں ہے۔ تو جب ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے تو قبر میں بھی ہر کوئی ایک جیسا نہیں، قبریں بھی ایک جیسی نہیں۔ کوئی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے، کوئی جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ پھر وہ قبر میں رہ جانے والے بھی ایک جیسے نہیں، کسی کو مٹی کھا جاتی ہے، جسم گل سڑ جاتا ہے، اور کئیوں کے جسموں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور زمین کو حکم دیا ہے کہ ان کو کھا نہیں سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اسی طرح حشر کے دن جب اٹھیں گے وہ بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جو اہل تقوی ہوں گے ان کو رحمان کی طرف استقبال کر کے لے جایا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم اور نافرمان ہوں گے ان کو جہنم کی طرف پیاسا گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ تو دیکھا کہ حشر کے دن جب اٹھیں گے وہ بھی آپس میں برابر نہیں، اور قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان بپا ہوگا، تو بھی سب آپس میں ایک جیسے برابر نہیں ہوں گے۔ کوئی وہ ہوں گے جو تھر تھر کانپ رہے ہیں، کوئی وہ ہوں گے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، سبحان اللہ، کوئی وہ ہوں گے جو بولنے کی جرت اور جسارت نہیں کر سکیں گے، اور ان میں تنہا ایک ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أُنْصِتُوا، جب ہر کوئی خاموش ہوگا تنہا بولنے کی اجازت فقط مجھے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی یہ کائنات کا فلسفہ ہے، یہی قرآن کا بیان ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بے شک دیکھنے میں ایک جیسے ہوں، بنیادی حقوق میں تمام انسان ایک جیسے ہیں، یہ بات الگ ہے۔ جینے کا حق سب کو ہے، یہ بھی برابر ہے۔ رزق کا حق سب کے لیے برابر ہے، اللہ نے ہوا اور پانی سب کے لیے برابر رکھا۔ ان بنیادی ضروریات میں تو اللہ نے سب کو برابر رکھا ہے، لیکن ان بنیادی ضروریات کے بعد اور ان بنیادی حقوق کے بعد مقام اور مرتبے میں، شان اور عظمت میں، رفعت اور بلندی میں پھر کوئی نیچے کھڑا ہے، کوئی اونچا کھڑا ہے، کوئی اس سے اونچا ہے، کوئی اور بلند ہے، کوئی بلند تر ہے، کوئی بلند ترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مرتبے بنائے، اور کوئی کہے کہ کیوں، یہ تو معاذ اللہ ناانصافی ہے۔ بھئی نہیں، دنیا میں آپ دیکھ لیں، اگر کوئی محنت زیادہ کرتا ہے، کماتا زیادہ ہے، زندگی احتیاط سے گزارتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، تو وہ کہے کہ اور جو لوگ جو کماتے نہیں کیا وہ دنیا میں برابر ہیں؟ جو محنت نہیں کرتے اور محنت کرتے ہیں کیا وہ دنیا کے اعتبار سے برابر ہیں؟ جو ذمہ دار ہیں اور کبھی کوئی غلط نہیں کرتے،
اور جو ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی فتنہ فساد بپا کرتے رہے، کیا دنیا ان کو برابر سمجھتی ہے؟ تو جب دنیا کی نظر میں، دنیا کے قانون کی نظر میں ایک فرما بردار محنت اور مخلص کا درجہ کچھ اور ہے، اور ایک نافرمان فسادی اور فتنہ بپا کرنے والے کا درجہ اور کیٹیگری کچھ اور ہے، تو اس کو ڈسکریمنیشن نہیں کہتے، اس کو امتیازی سلوک نہیں کہتے، یہ ہر ایک کی اپنی کمائی ہے، جو جتنا کماتا ہے وہ اتنا درجہ پاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بلا بات، تشبیہ اور بلا مثال۔ ماشاءاللہ۔ آپ اسی بات کو اگر دیکھیں کہ تمام اہل ایمان، ان اہل ایمان کے اندر جو اولیاء اور صلحاء ہیں، اور ان اہل ایمان کے اندر جو متقین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا ہے، وہ پھر عام لوگوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن ہمیں 2 لفظ دیتا ہے، ان لفظوں کے اندر ہی سارا یہ فلسفہ جمع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے غضب یافتہ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب اور وبال نازل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید ہمیں 2 طبقات کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ دونوں طبقات میں سے جو اللہ کا طبقہ ہے، جو اللہ کی جماعت ہے، جو اللہ کی حزب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، اللہ نے جسے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وہ جماعت کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ وہ جماعت سب سے پہلے مشتمل ہے انبیاء پر، رسولوں پر۔ بے شک۔ پھر وہ جماعت مشتمل ہے ان اہل ایمان پر کہ جنہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، پھر اپنی ساری زندگی اس کلمہ کے اوپر ڈٹ گئے، پھر اس کے اوپر قائم رہے، پھر اس کلمہ پڑھنے کا لاج رکھا، پھر اس کلمہ پڑھنے کے مطابق عمل کیے، پھر اس کلمہ پڑھنے کے مطابق اپنے اخلاق کو بدلا، پھر اپنے کلمہ پڑھنے کے مطابق اپنی ساری زندگی کو بدل دیا، تو وہ لوگ اللہ کی جماعت شمار ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کا طبقہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ نے انہیں اور کہیں اولیاء کہہ کر پکارا ہے، کہیں صدیقین کہہ کر پکارا ہے، کہیں شہداء کا ٹائٹل دیا ہے، کہیں اولیاء کا لقب دیا ہے، کہیں انصار کا لقب دیا ہے۔ تو الفاظ مختلف ہیں، مگر اللہ کے دوستوں کے درجات اور مراتب عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے، ان کا رتبہ عام لوگوں سے کہیں بلندر ہوتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب یہ جو طبقہ ہے اولیاء اور صالحین، تو آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں کچھ ان کی نشانیوں کا اور کچھ ان کی صفات کا پڑھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا کہ اے ایمان والو سنو، تمہارے ولی کون کون ہیں؟ فرمایا تمہارا ولی ہے اللہ، پھر تمہارا ولی ہے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ بھی ہمارا ولی ہے، کیوں کہ وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ اور فرمایا پھر میرے طبقے اور میری جماعت میں سے جو سب سے بلند لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں، اور میرے رسول بھی تمہارے ولی ہیں، وہ بھی تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ اور فرمایا والذین آمنوا، اور پھر وہ تمہارے ولی ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ کوئی بے ایمان ولی نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ ولی وہ ہے جو ایمان کی علامت ہوتا ہے، جو ایمان کا پیکر ہوتا ہے، ہاں، سبحان اللہ۔ سرتا پا جو ایمان کی تصویر نظر آئے، وہی ولی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کا نقشہ ایمان کے خلاف ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے جو سر سے پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بیان کر دیں، اور فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ مومن تمہارے لیے ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے،
वहुम राकिऊन, और वो रुकू भी करने वाला है। इससे हमें 3 निशानियां मालूम होती। सबसे पहली निशानी अल्लाह के वलियों की, अहले ईमान में से, अंबिया और रसूलों के बाद अहले ईमान में से जो भी वली हैं, अल्लाह ने फरमाया उनमें 3 निशानियां तलाश करना। वो ईमान का पैकर होंगे, वो नमाज को कायम करने वाले होंगे, वो ज़कात अदा करने वाले होंगे, और वो रुकू करने वाले होंगे। ये निशानियां उनके अंदर तलाश करना। ये निशानियां जब पाई जाएं तो वो औलिया की निशानियां हैं। वही तुम्हारे लिए वली हैं जो ईमान के दावा में भी सच्चे हैं, नमाज की पाबंदी के अंदर भी पक्के हैं, ज़कात की अदायगी के अंदर भी सखी और खरे हैं, और रुकू की पाबंदी करने के अंदर भी पूरी तरह झुकने वाले और अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इंकिसारी करने वाले होते हैं। और एक दूसरे मुकाम पर सूरह अनफाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात को एक और लफ्ज़ के साथ बयान फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। फरमाया उसके औलिया कौन होते हैं? उनके औलिया सिर्फ वही हैं जो अहले तकवा हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर तकवा हो। तकवा क्या है? फर्ज को भी पूरा करता हो, अपने वाजिबात को भी पूरा करता हो, जिससे अल्लाह ने रोका है उससे रुका हुआ हो, हराम से अपने आप को बचाता हो, और अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारता हो, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और गुलामी के अंदर जिंदगी गुजारता हो, तो वो है तकवा वाला। और जिसकी जिंदगी में ये निशानी नजर आए, ये सारा नक्शा नजर आए, वो है तुम्हारे औलिया, और वो है अल्लाह के औलिया। वो तुम्हारे मददगार हैं क्योंकि वो अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह ने उन्हें औलिया के अंदर शुमार फरमा दिया है। अब इन 2 चीजों से हमें पता चला कि विलायत का पूरे कुरान की रोशनी में कहीं भी दस्तार से ताल्लुक नहीं कि बड़ी दस्तार बना लें तो विलायत है। पूरे कुरान के मुताबिक बड़े पेट को कोई निशानी के तौर पर नहीं बयान किया गया। पेट बड़ा हो तो वली है। पूरे कुरान में यह नहीं मिलता कि खुद चाहे नमाज पढ़े ना पढ़े, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलता हो या ना चलता हो, बस बुजुर्गों की औलाद है तो फिर उसे जरूरी है कि हम वली माने। ऐसा कोई तसव्वुर कुरान में नहीं है। जो बुजुर्गों की औलाद होने का दावा करता है, उस पर लाजिम है कि वो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर तो चले। पहले वो अपने आप को ये तो साबित करे कि मैं जिनकी औलाद से हूं, मैं उनका वफादार हूं। अगर वो किसी की औलाद में से है और ना उनके रास्ते पर है, ना उन जैसे उसूलों को अपनाता है, ना उन जैसी अमली जिंदगी उसकी नजर आती है, वो कहे मैं फलां का बेटा हूं तो मेरे वफादार बनो, मेरे गुलाम बनो। भाई आप जब उनके गुलाम नहीं तो हम आपके गुलाम क्यों बने? आप जब अपने उस बुजुर्ग के वफादार नहीं तो फिर कोई और आपका वफादार क्यों बने? कोई आपका वफादार, गुलाम, पैरोकार, फर्माबरदार, मुहिब, अकीदतमंद वो तब बनेगा कि जब आप खुद उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, जिनका आप नाम लेते हैं, जिनकी वजह से आपको ये सारी नेमतें मिली हैं। अगर आप उनके राह पर चलने वाले हैं तो आप हमारे सराखों पर हैं। और अगर उनकी राह पर चलने वाले नहीं, ना नमाज की राह पर चलने वाले, ना तकवा की राह पर चलने वाले, ना शरीयत मुहम्मदी की राह पर चलने वाले, और सिर्फ एक जाहिरी वज़ा कता लिबास, धौंस धांधली, रोब दाब, दस्तार से 4 लोग साथ रख लेने से, हो हा कर लेने से, अगर कोई रोब डाल के वो कहे कि मुझे वली माने और मैं वलियों की औलाद हूं, तो कुरान के मुताबिक ये दज्ल है, ये फरेब है। इसका कोई ताल्लुक विलायत के साथ नहीं है। और अगर उम्मत मुस्लिमा ऐसे ही अंधी हो कि अगर किसी के पीछे चलती रहेगी तो फिर ये दीन के अंदर बहुत बड़ी तबाही और हलाकत होगी। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे सामने कुरान रखा है, हदीस हमारे सामने रखी है, दीन की तालीमात को हमारे सामने रखा है। वो निशानियां और अलामात हमें बता दी हैं कि आपने सिर्फ उसी के पीछे चलना है जो अल्लाह के पीछे चलता हो, जो अल्लाह के रसूल के पीछे चल रहा हो। अगर उसका अपना रुख अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है तो फिर तुम्हारी निगाहें उसके सामने झुकी रहनी चाहिए।
اور اگر اس کا اپنا رخ نہ اللہ کی طرف ہے، نہ اللہ کے رسول کی طرف ہے، نہ دین کی طرف ہے، نہ نماز کی پابندی کی طرف ہے، نہ اقامت صلاۃ کی طرف ہے، نہ اخلاق حسنہ کی طرف ہے، تو پھر اس کے پیچھے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ دعویٰ بھلے کرتا رہے مگر وہ اولیاء میں سے نہیں۔ اور ولی کی جو سب سے بڑی نشانی ہے، کوئی ولی عاجزی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بے شک دنیا میں کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جو تکبر والا۔ کوئی ولی ایک بتا دے پوری زندگی میں، تاریخ پڑھ کے آپ کوئی بتا دے مجھے ایسا ولی جس کے اندر تکبر ہو، کوئی ایسا ولی جس کے اندر رعونت ہو، کوئی ایسا ولی جو بندے کو بندہ نہ سمجھے، انسان کو انسان نہ سمجھے۔ ولی ولایت کے اندر ہمیشہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، ولایت کے اندر ہمیشہ ملنساری ہوتی ہے، وہ اس کی خوشبو ہوتی ہے، وہ خوشبو آتی ہے کیونکہ ولی انسانوں سے پیار کرتا ہے۔ ایسا ولی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار نہ کرتا، ان سے تکبر سے پیش آئے، رعونت سے پیش آئے۔ پھر اسی طرح ولایت کے اندر خاص نشانی، بے عمل کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ بے شک اگر وہ کہے کہ مجھے بس اللہ کے رسول نے معاف کر دیا ہے، مجھے شریعت معاف ہو گئی، نمازیں معاف ہو گئیں، فلاں معاف ہو گئیں، اگر نماز معاف ہونی ہوتی تو تم بڑے ہو یا کربلا کا شاہ سوار بڑا ہے؟ واہ واہ واہ، تو کربلا کے شاہ سوار نے تلواروں کے سائے کے نیچے اگر نماز کو قضا نہیں کیا تو نماز روئے زمین کے کسی ولی کے اوپر معاف نہیں ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ نماز میرے لیے نہیں ہے اور پھر اس کے بعد میں ولی ہوں اور میرا بڑا درجہ ہے۔ تو تقویٰ کی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کی زندگی، یہ کسی بھی ولی کے لیے ولایت کے لیے بنیادی نشانی ہے۔ اچھا اس کے بعد دوسری نشانی ولایت کی اور ولی کی اگر دیکھیں آپ قرآن میں تو اس کے پاس علم ہوگا۔ اور وہ کون سا علم؟ وہ صرف اس کتابی علم کی بات نہیں ہے کہ جو لکیروں کے اندر لکھا ہوا ہے، لفظوں کے اندر موجود ہے۔ وہ علم ایسا ہے کہ وہ حکمت بھرا علم ہوتا ہے، اور اس کے پاس علم ہوتا ہے اور علم کا سمندر ہوتا ہے، اور جب بھی وہ بولے کہیں بیٹھے اس کے پاس سے حکمت کے ایسے موتی نکلتے ہوں کہ لوگ سنیں اور اشش کر اٹھیں، دیکھیں اور اپنی زندگیوں کا قبلہ بدل لیں، سنیں اور ایک نکتہ ہی زندگی کو سنوار دے۔ تو وہ ایسے حکمت بھرے صاحبان علم ہوتے ہیں۔ تو علم کا ہونا ضروری ہے، جہالت کا نام ولایت نہیں ہے۔ بے شک ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ایسے بھی ولی ہو سکتے ہیں جو دنیا میں کسی استاد کے پاس نہ پڑھے ہوں۔ جاہل ہونا ایک اور چیز ہے اور علم ہونا ایک اور چیز ہے۔ علم اولیاء کرام کے پاس ایسا بھی ہوا، کئی اولیاء کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی ان کے سینے روشن کر دیے، وہ پیدا ہوتے ہی صاحب علم تھے۔ بے شک اور کئی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بس آنکھیں بند کر کے مراقبے کیے، مجاہدے اور ریاضت کیے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سفر طے کرا دیا جتنا کوئی سینکڑوں کتابیں پڑھ کے طے کرتا ہے۔ مگر یہ کہ علم ہوتا ہے، حاصل اسے چاہے وہ محنت سے کرے یا اللہ کی عطا سے کرے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے یہ دو ہی راستے ہیں، یا اس کا کسب ہوگا یا اللہ تعالیٰ کا وہب ہوگا، یا اس کی محنت سے اسے حاصل ہوا علم یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوا علم۔ اگر محنت سے حاصل ہوا تب بھی ولایت کے لیے علم ضروری ہے، اگر اللہ کی عطا سے حاصل ہوا تب بھی ولایت کے لیے علم ضروری ہے۔ کوئی ایسا ولی نہیں ہوا جو علم اور معرفت کے بغیر ہو۔ علم اور معرفت کا وہ پیکر ہوتا ہے، چاہے وہ علم اسے اپنی محنت اور جستجو سے ملا ہو یا اللہ کی عطا سے مل گیا ہو، مگر اس کی زندگی میں علم کا نور اور علم کی بہاریں نظر آتی۔ بے شک اور اولیاء کرام کی ان نشانیوں پر بات کرتے ہوئے میں آپ کو وہ واقعہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح ولی پھر جب تقویٰ کا پیکر ہو، نبی کی پیروی کرنے والا، اللہ کا انعام یافتہ ہو، مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، عاجزی اور انکساری کرنے والا ہو، نیکی اور تقویٰ کا ایک آئینہ نظر آئے، تو ایسا ولی وہ کرامتوں کو اس لیے نہیں ظاہر کرتا کہ لوگ اس کی عزت کریں، وہ کرامتوں کو چھپاتے۔ کرامت ایک مخفی چیز ہے، اسے پردے میں رکھتے۔ وہ کرامت کو ایک ٹول کے طور پر یوز نہیں کرتے کہ میں کرامت دکھاؤں تاکہ بڑی بڑی پارٹیاں میری مرید ہو جائیں۔
کہ میں کرامت دکھاؤں اور بڑے بڑے مالدار لوگ آ کے میری بارگاہ میں عطیات اور نذرانے پیش کریں، نہیں۔ اگر کرامت کا مقصد یہ ہو جائے تو ولایت تو جاتی رہتی ہے۔ ولایت تو یہ سکھاتی ہے کہ مقصد نہ دنیا ہے نہ دنیا کا مال ہے، مقصد تو فقط اللہ ہے اور اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ تو وہ کبھی کرامتیں دکھا کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے یہ اس کو ٹول کے طور پر استعمال نہیں کرتے، کیونکہ یہ ولایت کے ساتھ یہ برعکس ہے، ولایت کے ساتھ اس کا تضاد ہے۔ ایسا کوئی ولی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے جو کرامتیں دکھاتا ہو اور اس کرامت کو استعمال کرتا ہو۔ ولی کی زندگی کے اندر صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اخلاص اور للہیت ہوتی ہے، تو وہ اللہ کا طالب ہوتا ہے اور دنیا اس کی طالب ہو جاتی ہے۔ بے شک وہ دنیا کا طالب نہیں ہوتا، دنیا اس کی طالب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک ولی کی کرامت کے طور پر آپ کو قرآن مجید سے میں دلیل دیتا ہوں، جو قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو صاحب علم تھا اور صاحب تقویٰ تھا، جو صاحب علم بھی تھا اور نبی کا فرما بردار بھی تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحبت یافتہ اور فیض یافتہ تھا۔ تو اس کا نام تھا آصف برخیہ، آصف بن برخیہ۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے تھے اور سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھجوایا تھا بلقیس، جو ایک کسی علاقے کی طرف وہ بادشاہ تھی، اس کی طرف پیغام بھیجا کہ تم کفر اور شرک کو چھوڑ کر میری اطاعت قبول کرو اور ایمان قبول کرو اور اللہ کی توحید کے راستے پر چلو، ورنہ تو میرا لشکر آئے گا اور تمہارے تخت اور سلطنت کو تہس نہس کر دے گا۔ تو وہ اس کو جب پیغام پہنچا تو وہ وہاں سے چل پڑی اپنے لشکر کے ساتھ کہ جا کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں اور اپنی سلطنت کے لیے ان سے معافی مانگیں یا ان سے جا کر بات کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ وہ میری طرف آ رہی ہے۔ آپ کی مجلس سجی ہوئی تھی اور اس مجلس کے اندر جنات بھی بیٹھتے تھے، پرندے بھی بیٹھتے تھے، ملائکہ بھی بیٹھتے تھے، انسان بھی بیٹھتے تھے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بادشاہت عطا کی تھی، ساری مخلوق کے اوپر ہوا میں آپ کا تخت چلتا تھا، ہوا پر آپ کی حکمرانی چلتی تھی، حشرات اور حیوانات آپ کے تابع تھے، جنات آپ کے تابع تھے۔ تو آپ بیٹھے تھے اپنی مجلس میں، آپ نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا سارا محل تخت اٹھا کر میرے سامنے پیش کرے، کہ وہ جب یہاں آئے تو دیکھے کہ اس کا تخت یہاں رکھا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک عفریت، ایک جن بولا، اس نے کہا کہ مجھے اگر آپ حکم دیں اور مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے شام تک، صبح تک، ایک دن میں لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو جلدی چاہیے، اور جلدی طاقت والا کون ہے؟ تو پھر قرآن اسے بیان کرتا ہے سورہ النمل میں، فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا شخص پھر بولا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس قرآن کا علم تھا، جس کا سینہ قرآن کے علم سے منور تھا، جس کے سینے میں قرآن کا نور تھا، اور اللہ کی کتاب یعنی جو بھی کتاب تھی تو وہ کتاب کا علم رکھنے والا تھا اور کتاب کا نور رکھنے والا تھا۔ وہ بولا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے لا سکتا ہوں۔ تو پوچھا دیر کتنی لگے گی؟ فرمایا یہ آنکھ کی پلک، یہ پلٹ کر جب واپس آپ کے پاس آئے گی اس سے پہلے اس تخت کو میں یہاں حاضر کر دوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی، ایسے پلک جھپکنے میں کیا ہوتا ہے، پلک جھپکنے پر تو کوئی دیر ہی نہیں ہے، یہ تو سیکنڈ سے بھی نیچے کوئی یونٹ بنے گا ٹائم کا، اس کو مائکرو سیکنڈز میں لے جائیں، کہیں لے جائیں، پلک جھپکنے پہ کیا دیر لگتی ہے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، آنکھ جھپکی ہے، دیکھا وہ تخت جو ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نے اسے سامنے دیکھا
قال ھذا من فضل ربی، کہا ہاں یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہوا ہے، یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہوا ہے۔ اس لیے جب کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو یہ فضل الہی ہوتا ہے۔ جب کوئی کام وقت سے پہلے آپ کا ہو جائے یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جب کوئی ناممکن کام ممکن ہو جائے اسے بھی اللہ کا فضل سمجھیں۔ یہ ابدیت کا یہاں سے ہمیں راستہ مل رہا ہے، ولایت کا یہاں سے سبق مل رہا ہے کہ جب اللہ کو عزت عطا کرے، جب نہ ہونے والا کام تم سے ہو جائے، ایسے نہ کہو کہ دیکھو میں نے کر دیا، یہ نہ کہو کہ یہ میری طاقت سے ہوا ہے، یہ نہ کہنا کہ یہ میری سوچ اور میرے عمل اور میری شان اور میرے علم کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ نہیں کہنا۔ جب بھی کوئی ایسا کام جو بظاہر ناممکن لگتا ہو جب وہ ہو جائے تو مومن کی شان یہ ہے، ولی کی شان یہ ہے اور نبی کا سبق یہ ہے کہ وہ بے اختیار اپنی زبان سے کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ تو مجھ پر میرے رب کا فضل ہوا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، میرے رب نے چاہا ہے تو یہ ہو گیا ہے، ورنہ یہ کسی طور پر ہونے والا نہیں تھا۔ لیبلونی، اور کہا یہ اللہ نے مجھ پر جو کرم کیا ہے اس کے اندر ایک ابتلا ہے، اس کے اندر ایک امتحان ہے۔ جب کوئی نعمت ملے تو امتحان ہو جاتا ہے۔ امتحان کیا ہو جاتا ہے؟ اشکر ام اکفر، میں اب شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو پتا چلا کہ ولایت کا راستہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے اور کرامت کا ظہور ہو، اس کرامت کے اوپر پھر وہ ناز نہیں کرتے، اس کرامت پر وہ اتراتے نہیں ہیں، اس کرامت کے ظہور کو وہ اپنا بڑا پن نہیں کہتے بلکہ سر جھکا کر رب کے حضور التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ تیرا کرم ہے کہ مجھے تو نے اپنا ایسا قرب عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی ارشاد حسین زیدی صاحب۔ تو اللہ کی طرف سے نعمت حاصل ہو تو امتحان ہوتا ہے۔ امتحان یہ کہ اب یہ ناشکری کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ وہ شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اور بڑھا دیتا ہوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر شکر کرو گے، میری نعمت کو حاصل کر کے ادب سے جھک جاؤ گے کہ باری تعالیٰ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے عطا کر دیا ہے، فرمایا پھر میں اور دوں گا، پھر میں اور دوں گا۔ اگر جھکتے جاؤ گے میں اور دیتا جاؤں گا، تم جھکتے جاؤ گے میں اور دیتا جاؤں گا۔ تو میرے پاس خزانوں کا کوئی حساب نہیں ہے، تم جتنا شکر ادا کرو گے میں اتنا ہی اپنی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میں چھین لوں گا۔ ناشکری سے نعمت چھین لیتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو نعمت ملی ہے یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں یا معاذ اللہ ناشکری کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یہ بڑی حسین بات ہے، یہ بھی ولایت کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یعنی ایک کرامت دکھائی سلیمان علیہ السلام کے ایک بندے نے جو اس امت کا ولی تھا، اور اس کرامت کے ظاہر ہونے پر قرآن ہمیں تلقین کیا کر رہا ہے، ہمیں کس راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ یہ راستہ اولیاء کا ہے، یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اولیاء اسی راستے پر چل کر ولی بنتے ہیں، اور ان ولیوں کی راہ پر چلنے والے ہی ان کے حقیقی وفادار بنتے ہیں۔ اگر کوئی ولیوں کا دعوے دار بنے اور اس راہ پر چلنے والا نہ بنے وہ جھوٹا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور امت مسلمہ کے اندر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو راز کی بات ایک یہ آئی من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ شکر اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی تم میں سے شکر کرتا ہے تو میرا اس سے کچھ نہیں بڑھتا، تمہارے شکر کرنے سے مجھے کوئی بلندی نہیں ملتی، اور تمہارے شکر کرنے سے میری کوئی نعمتیں نہیں بڑھ جاتی، اس کا بینیفٹ اور فائدہ مجھے کوئی نہیں ہے۔ میں تو جو ہوں سو ہوں، میں تو صمد اور بے نیاز ہوں، میں تو کسی کا محتاج نہیں۔ کوئی میرا شکر نہ کرے میں تب بھی رب العالمین ہوں، کوئی میری عبادت نہ کرے میں تب بھی الہ مطلق ہوں، کوئی مجھے نہ مانے میں تب بھی خالق اور مالک ہوں، اور کوئی مانے اس کا فائدہ ہے، کوئی نہ مانے مجھے کوئی نقصان نہیں۔
اس کا اپنا نقصان ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ تو جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور اپنے لیے کیسے کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے حضور شکر کیا، اللہ نے اس کو نعمت اور بڑھا دی۔ تو جب اللہ نے نعمت بڑھا دی تو شکر کا فائدہ تو پلٹ کر اس کی اپنی جھولی میں آ گیا، اس شکر کا ثمر نتیجہ پلٹ کر اس کی اپنی گود میں آ گیا، اس لیے اس کو اپنے لیے ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو کفر کرتا ہے تو فرمایا کہ میرا رب بہت غنی ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ کریم، وہ کفر کرنے والوں سے پھر انتقام نہیں لیتا، پھر بھی مہلت دیتا ہے، اس لیے ساتھ کریم کا لفظ کہا، غنیٌ کے بعد کریم کا لفظ کیا کہ بندے تم نہ شکری کر رہے ہو، وہ پھر بھی منتظر ہے، اگر کسی لمحے پلٹ آؤ گے تو وہ تمہارے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان مکرم، اولیاء کرام کی نشانیاں اور صفات، صالحین کی نشانیاں اور صفات قرآن کے مطابق سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنے والا ہو۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی تقوی سے بھری ہوئی ہو، اس کی زندگی میں تقوی کی خوشبو آتی ہو۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی علم کا پیکر ہو، اگر وہ ظاہر اور باطن کے علم کے قریب سے بھی نہیں گزرا تو پھر بھی ولایت نہیں، اگر وہ تقوی سے خالی ہے پھر بھی ولایت نہیں، اگر وہ شریعت محمدی کے مطابق چلنے والا نہیں تب بھی اس کی زندگی میں کوئی ولایت نہیں۔ یہ ولایت کے من گھڑت اور جھوٹے پیمانے جو آج کے دور میں لوگوں نے بنا لیے وہ ہمارے مسلک کے لیے وبال بن گئے، اور اہل سنت کی عقیدہ حق کے لیے ایک عذاب بن گئے۔ ہمیں اس عذاب سے نجات پانا ہوگی، ہمیں کھرے اور کھوٹے کا فرق کرنا ہوگا، ہمیں حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا ہوگا۔ ارے مال کے لیے لالچی ہو کر پھرتا ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے، بے شک وہ شیخ نہیں ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ولی کی نظر اگر جیب تک جا کر رک جائے وہ ولی نہیں، اور اگر جیب کو پار کر کے دل تک پہنچ جائے پھر ولی ہے۔ اگر اس کی نگاہ تمہارے دل پر ہے کہ میں نے اصلاح کرنی ہے اور تربیت کرنی ہے تو پھر اس کے اندر ولایت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے دوستان مکرم، اس دور کے اندر ہمارے مسلک میں بالخصوص اور امت مسلمہ میں بالعموم توہمات کا دور، چھوٹی سی تکلیف آئی بھئی یہ کوئی تعویذ ہو گیا، یہ فلاں نے جادو کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی مشکل آئی، کوئی کام نہیں ہو رہا، فوراً وسوسے کا شکار ہو گئے، یہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، بھاگ کے جائیں گے کسی کے پاس اور دیکھیں گے کیا، کچھ نہیں دیکھیں گے، صرف یہ کہ کوئی اتنی بڑی داڑھی ہو، اتنا بڑا پیٹ ہو، کوئی جبہ اور دستار ہو اور کسی کا نام لیتا ہو اور کوئی من گھڑت ایسے تصور ہو، بیٹھ جائیں گے سر جھکا کے، وہ کہے گا تمہاری زندگی میں تو یہ ہوا ہے، وہ کہیں گے ہاں ہوتا کیا ہے، وہ کامن چیزیں ہوتی ہیں، کامن چیزیں کوئی بھی بیان کر دے گا، میرے پاس بھی آئیں گے، میں آپ کو بتا دوں گا آپ کی زندگی میں ضرور اس ہفتے کے اندر کسی دوست نے آپ سے بے وفائی کی ہے، تو مجھے بتائیں کس کا ہفتہ کوئی ایسا گزرتا ہے کہ اس کے دوست نے اسے تکلیف نہ پہنچائی ہو؟ ایسا ہی ہے، بتائیں کیا بات۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو میں کہوں کہ بھی پچھلے 3 مہینے میں کوئی آپ کا نقصان ہوا ہے تو وہ بھی ہوگا۔ اچھا کہوں کہ کوئی بیماری ہے جو آپ کے گھر سے جا ہی نہیں رہی تو ایسا بھی ہوگا، کیونکہ بیماریاں بھی ایسی آ گئی ہیں۔ تو وہ انہی کامن چیزوں سے سائیکولوجیکلی ہپناٹائز کر کے اس کو اس وہم کا شکار کرتے ہیں، اور اس وہم کا شکار کرنے کے بعد پھر مال لوٹتے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے جی ہم نے آپ کے لیے دعا کر دی تو اب آپ یہ دیں، میں نے آپ کو تعویذ دے دیا تو آپ یہ کریں۔ تو کسی کا کوئی بہانہ، کسی کا کوئی بہانہ، سادہ سی ایک نشانی بھی اگر آپ آج کے دور میں قائم رکھ لیں، جو مال کے پیچھے لالچی ہو کر پھرتا ہو اس کا ولایت اور تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا دل مال سے بے نیاز ہو وہی اللہ کا ولی بھی ہے، مصطفیٰ کا سچا غلام بھی ہے۔ بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب، ماشاءاللہ۔